السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور کہاوتیں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی جو سب سے پہلی کہاوت ہے وہ ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف کہاوت ہے۔ کوئی سبب ضرور ہے، کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے، کوئی خاص اور اہم بات ضرور ہے۔ کسی پوشیدہ بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ مثل بولتے ہیں، یعنی بظاہر تو کچھ نہ ہو لیکن باطن میں کوئی نہ کوئی معاملہ یا عیب ضرور ہو۔ اس کہاوت کے پس منظر میں نہایت ہی دلچسپ کہانی بیان کی جاتی ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک سوداگر بچہ تجارت کی غرض سے کسی شہر میں گیا۔ جاتے وقت دوستوں نے آگاہ کر دیا تھا، جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ انتہائی چالاک اور جھگڑالو ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ سوداگر بچے نے اس شہر میں پہنچ کر ایک سرائے میں قیام کیا اور چند دنوں کے لیے ایک خدمت گار بھی رکھ لیا۔ اگلے دن ایک کانے آدمی نے اس سے آ کر کہا، غالباً آپ کے والد انتقال کر گئے ہیں، اس لیے آپ ان کی جگہ پر تشریف لائے ہیں۔ وہ جب بھی آتے تھے اسی سرائے میں مقیم ہوا کرتے تھے۔ سوداگر بچے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی دھوکے باز ہے، اس لیے وہ ہوشیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کانے نے کہا، آپ کے والد آنکھوں کی تجارت کرتے تھے، میں نے ان کے پاس اپنی آنکھ گروی رکھ کر کچھ روپے لے لیے تھے، اب آپ مجھ سے وہ روپے لے لیں اور مجھے میری آنکھ واپس کر دیں۔ بچہ یہ سن کر گھبرایا، اس نے کل کا وعدہ کر کے اس کو ٹال دیا اور ملازم سے کہا کہ اگر اس شہر میں کوئی دانش مند رہتا ہے تو اس کا پتہ لگا کر مجھے بتاؤ، چلتے وقت اس کے عوض تم کو کچھ ضرور دوں گا۔ ملازم نے پتہ لگا لیا۔ سوداگر بچہ دانش مند کے پاس گیا اور اس کی فیس ادا کر کے مشورہ طلب کیا۔ دوسرے روز جب وہ کانا آدمی اس کے پاس آیا تو یہ جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کانے سے کہا، میرے پاس والد مرحوم کی رکھی ہوئی سینکڑوں آنکھیں ہیں، میں ان آنکھوں میں تمہاری آنکھ رات بھر ڈھونڈتا رہا لیکن وہ نہیں ملی۔ اب صرف یہی طریقہ ہے کہ تم دوسری آنکھ بھی مجھے دے دو تاکہ میں اس کے جوڑ کی آنکھ ڈھونڈ کر تمہیں دے دوں۔ کانا اس جواب سے سمجھ گیا کہ یہاں دال گلنا دشوار ہے۔ وہ سوداگر سے جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ سوداگر بچہ جب اس شہر سے تنگ ہو کر چلنے لگا تو اس نے اپنے ملازم کو تنخواہ کے روپے دینے چاہے۔ ملازم نے روپے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ چلتے وقت کچھ دوں گا، روپے دینے کا نہیں کہا تھا، اس لیے مجھے روپے نہیں بلکہ کچھ چاہیے۔ سوداگر بچہ فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ ہی گئی۔ اس نے ملازم کو کسی بہانے بازار بھیج کر اس وقت ٹال دیا۔ اس کے بعد اس نے پکی ہوئی دال ایک کوزے میں بھری، پھر باریک کٹی ہوئی کالی مرچیں اوپر سے ڈال کر کوزے کو ایک طاق میں رکھ دیا۔ ملازم جب واپس آیا تو سوداگر بچے نے اس سے کہا، دیکھو طاق میں کیا رکھا ہے۔ ملازم نے کوزے کو دیکھ کر کہا، حضور اس میں دال ہے۔ سوداگر بچے نے پوچھا، دال میں کیا ہے؟ ملازم نے دال دیکھ کر جواب دیا، کچھ کالا کالا ہے۔ سوداگر بچے نے پھر پوچھا، کالا کالا کیا ہوتا ہے؟ ملازم نے کہا، کچھ ہے۔ یہ سن کر بچہ فوراً بولا، جس کچھ دینے کا وعدہ میں نے کیا تھا وہ یہی تھا، اس کو لے لو اور ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے گھر کا راستہ ناپو۔ اس طرح سوداگر بچے نے اس شہر کے فنکار لوگوں سے اپنی جان چھڑائی۔ دوسری کہاوت ہے، دولت اندھی ہوتی ہے۔ دولت مند غریبوں کے دکھ کو نہیں سمجھتے، مالدار آدمی اچھائی برائی کا دھیان نہیں رکھتے۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی مالدار شخص دولت کی بنیاد پر غلط حرکت کرے یا کسی کے ساتھ زیادتی سے پیش آئے۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے، جو اس طرح ہے۔ بادشاہ تیمور لنگ جس وقت دلی آیا تو اس کی خدمت میں ایک اندھا شخص حاضر ہوا جس کا نام دولت تھا۔ بادشاہ نے مذاق کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ اندھے نے حاضر جوابی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیوں آتی؟ بادشاہ اس حاضر جوابی سے بہت خوش ہوا۔ تیمور دراصل لنگڑا تھا، اس لیے وہ تیمور لنگ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی تیسری کہاوت کی طرف، جو کہ ہے، چور کے گھر مور۔ چور کے گھر چوری ہونا، چالاک کو دغا دینا۔ یہ کہاوت اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی شخص چالاک کو بھی دھوکہ دے یا کوئی شخص کسی سے کوئی چیز اڑا لائے اور اس چیز کو اس سے کوئی دوسرا جھپٹ لے جائے۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کا سبب ایک حکایت ہے جو اس طرح ہے۔ ایک چور نے کسی رئیس کے گھر میں چوری کی، اس کے ہاتھ تمام زیورات لگے۔ اس نے ان زیورات میں سے سونے کے ایک ہار کو ایک کھونٹی میں ٹانگ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیوار پر ایک مور آ کر بیٹھ گیا۔ مور نے کھونٹی سے لٹکا ہوا ہار دیکھا تو سمجھا کہ سانپ لٹک رہا ہے۔ وہ جھپٹا اور ہار کو سانپ سمجھ کر نگل گیا۔ مور کو ہار نگلتے ہوئے چور نے دیکھ کر کہا، کیا خوب، چور کے گھر مور۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی کہاوتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔